الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک سورت کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ قرآن پاک کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف چند آیات کے اندر بہت پریسائز طریقے سے جو پورے ہمارے دین کا نچوڑ ہے، جو ہم لوگ جو ہے نا اصل میں اس کو اگر سمجھ پائیں، اس کو امپلیمنٹ کر پائیں اپنی زندگی میں، تو سمجھیے کہ آپ کے پورے دین کا خلاصہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ جو نہیں کریں گے اس کے کیا نقصانات ہیں، صرف یہ 3 آیات سے ہمیں سمجھ آ جائے گی ساری کی ساری کہانی. ایک بڑی پریسائز سی چھوٹی سی صورت ہے. اس کو اگر ہم لوگ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، اس کے مطلب کو آج کے بعد سمجھنا شروع کر دیں، سمجھ کے پڑھیں، تو کیا پتہ جو چیز کو جو ہم پڑھتے ہیں اس کو کنٹینیوس ریمائنڈر کے طور پہ لینا شروع کریں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں والعصر. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، کوئی بھی ہم لوگوں کے عربی معاشرے میں عام طور پہ آپ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی خاطر کی جناب بتانے کے لیے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، تو اس آیت کے اندر کے جو سٹارٹنگ والا جو حصہ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والعصر کا مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے. قسم کھا کے ایک بات کا آغاز کر رہے ہیں. اب عصر کیا ہے؟ عصر ہم کہتے ہیں کہ جو نا آپ کا جو زمانہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں عصر. وقت اس کو کہنا چاہے آسان الفاظ میں تو وقت کو آپ عصر کہہ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہلی آیت کے اندر وقت کی یا زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی قسم. اب زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آگے آنے والی جو بات ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اوپر قسم کھائی، تو وہ بات کتنی اہم ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے. اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر. ان الانسان، ان بے شک کہتے ہیں، بے شک کے لیے ہم لوگوں کو پتہ استعمال کیا جاتا ہے. ان الانسان لفی خسر. انسان لفی خسر. خسر کا مطلب ہے خسارے میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک کہ انسان خسارے کے اندر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں بتا دیا کہ جتنے انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ جو بھی ہیں وہ سب کے سب خسارے کے اندر ہیں، لوزرز ہیں. دے آر ایٹ دا لوزنگ اینڈ. اگر لوزنگ اینڈ پہ ہیں، لوزرز ہیں. اب اس میں جو نا ہم کہتے ہیں کہ لوزر کیسے ہیں. اب اس کے لیے اگر ہم لوگ جو نا اس کے پیمانوں میں جانا شروع کریں، ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں لوزر کیسے ہیں. لوزر کے لیے جو نا اب ہم ہر بندے کی ہماری ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہوگی. پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اس میں کیا چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. اب اس کی اگر پہلی آیت کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی جائے، اگر ہم پہلے والے حصے کو لیتے ہیں اس سورت کی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں اور قسم کھائیے وقت کی. اب اس میں بڑی مزے کی چیز کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی انسان یہ کہتا ہے، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یار میرا تو اتنے ملین کا فائدہ ہو گیا، میں ایک گاڑی تھی اب 2 گاڑیاں ہو گئی ہیں، پہلے ایک گھر تھا اب میرے 3 گھر ہو گئے، میرے پاس اتنی زمین تھی اب میرے پاس اتنی زمین ہو گئی ہے، پہلے اتنی زمین تھی اس سے اور بڑھ گئی ہے، پہلے میرا 1 اولاد تھی اب 4 بچے ہیں، اب 4 تھے میرے 6 ہو گئے ہیں. مطلب یہ کہ یو فیل لائک یو آر ایکسیڈنگ ان اینی وچ وے. آپ کو پروفٹس ہو رہے ہیں، آپ کو بینیفٹس ہو رہے ہیں، دنیاوی چیزیں ملتی جا رہی ہیں اینڈ یو فیل کہ جو نا آپ تو بڑے مطلب لوکریٹو انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، آپ کو بڑا بینیفٹ ہو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. لیکن پھر اللہ تعالیٰ صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنہیں وہ تمام انسان خسارے میں. اگر اس کو آپ پہلی آیت کے ساتھ لنک کریں تو انسان اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، وہ بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ نقصان کریں اپنا. کس چیز کا نقصان کریں؟ ایک چیز تو ہر انسان ہے جو لوز کر رہا ہے ہر وقت کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ آپ کا وقت، آپ کا لمحہ، آپ کا زمانہ، جس کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جس وقت کی قسم کھائی ہے، وہ وقت آپ ہر ٹائم کے ہر وقت ہر لمحے کے ساتھ آپ اس کو لوز کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہم انسان جو نا ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں آف سکسیس آر ویری شارٹ ویژنڈ. اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم اگر اپنے حساب سے ایک ایگزامپل لیں، وہ ایسے ہوگی کہ آپ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، گاڑی پہ جاتے ہیں، کنارے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے کپڑے تھوڑے گندے سے ہیں، بوسیدہ سے ہیں، وہ خراب سے حالات کے اندر حلیے میں بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کو دیکھیں گے ایز اے لوزر. جبکہ ایک شخص سامنے سے نکلا، اپنی 3-4 گاڑیاں آگے پیچھے وہ اپنا لائن سے بنتی ہوئی جا رہی ہیں، اس کو کراس کر رہی ہیں، گو کہ وہ اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کو ٹریفک بلاک کریں، اس کا سارا کچھ کریں، لیکن we'll see him as
ایز اے سکسیسفل پرسن. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی لوزر کی ڈیفینیشن کیا بنائی ہے, اس کی سکسیسفل ہونے کی ڈیفینیشن کیا بنائی ہے. اگر یہ پیسہ ہو, دولت, شہرت, یہ سب چیزیں ہونا اگر کامیابی ہے تو امیجن کیجئے, مائنڈ میں یہ سوچئے کہ جناب نمرود بہت کامیاب انسان تھا, فرعون کے پاس اتنی دولت تھی, وہ تو بے تحاشا, اس کے پاس ٹیکنالوجی تھی, دنیا کی تمام طاقت تھی, ہر چیز موجود تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ ہم اس کو ایز اے لوزرز کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, کبھی اس کو سکسیسفل پرسن کی کیٹیگری میں نہیں ڈالتے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ایسی چیز ہے اور ہم اس کو اس کیٹیگری میں, ہماری کیٹیگری, ہماری سوچیں, اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی, لیکن ان کو ہم لوگ ایک کامیاب ہستی کے طور پہ دیکھتے ہیں. آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مشکلیں دیکھی, سارا کچھ دیکھا, ہم ان کو ایز اے کامیاب ہستی کے طور پہ دیکھتے ہیں, ان کے کہے ہوئے اعمال کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ لوزر کی اور جو سکسیسفل ہونے کی ڈیفینیشن ہے وہ ہماری غلط ہے, اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اور چینج کس سے کرنا پڑے گا, یہ نہیں کہ ابھی ایک ڈیفینیشن ہم نے اپنی بنائی ہوئی تھی, غلط ڈیفینیشن تھی, ساری زندگی اس کو غلط طریقے سے لیتے رہے, آپ اپنی ایک ڈیفینیشن نکال کے نہیں آ چلو اچھا یہ نہیں ہے تو چلو دوسری نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں دے دی ہے. اب جب قرآن میں آ گئی ہمارے پاس جو ڈیفینیشن تھی بڑی کیٹیگوریکلی, بڑی کلیئرلی, سو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وی شوڈ بی کنسلٹنگ قرآن کے ڈائریکٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ایک اس کی طریقہ کار گیج کرنے کا, تو اس کو ہم لوگ قرآن سے لیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دیں. مطلب ہوتا ہے نا, آپ نے جو اپنی خواہشات کی تھی زندگی میں, سوچا مجھے یہ مل جائے سب کچھ, آپ نے جب وہ اچیو کر لیا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ واپس چلے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, وہاں جا کے خوش ہو جائیں. لیکن جیسے ہی موت ہمارے سامنے آتی ہے تو ایک دم سے ہم کہتے ہیں یا اللہ جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم موڑ دے دیں, ہمیں واپس بھیج دیں, ہمیں جو ہے لوٹا دیں, واپس کر دیں, ہم لوگ جو ہے دوبارہ صحیح کر دیں گے, آئندہ نہیں کریں گے, جیسا چھوٹے بچے کرتے ہیں نا, ہمارا بالکل وہی صاحب. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا کہ جب یہ بندہ واپس آتا ہے یا تو نا خوش ہو کے آئے کہ چلو جی میں نے اب نمرود ہے واپس گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس, اب وہ خوش ہو کے جی میں نے زندگی میں تو اپنی تباہی پھیر دی نا, کم از کم میں نے زندگی تو انجوائے. جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے واپس بھیج دیں, آئندہ نہیں کروں گا, میں واپس مجھے کر دیں. اس سینیریو کو اگر ہم ابھی کے لیے امیجن کریں اپنی زندگی میں, سوچئے کہ جناب مثال کے طور پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں بیٹھے اچانک سے ایک دم سے ہمارے سامنے ہماری روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ جاتا ہے, کہتے ہیں جی آپ کا وقت آ گیا. ہمارا رسپانس کیا ہوگا یہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم لوگ جو ہے لوزرز ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو میں خوشی ابھی اٹھ کے چل پڑوں, میں کہوں جی میں نے اللہ کا شکر الحمدللہ میں نے سب کچھ صحیح کر لیا, اپنی زندگی میں سب چیزیں میں نے پراپرلی کر لی تھی اور اللہ کی مرضی کے مطابق کر لی تھی, تب تو میرا دل مطمئن ہوگا, مجھے ٹینشن نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگی. لیکن یہ نہیں پتا, میں نے آگے کی جو سیکنڈ آیات ہیں وہ نہیں پڑھی ابھی, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے جو صحیح کیا کرنا تھا وہ اگر نہیں بھی پتا, ہمیں پتا ہے ہم نے غلط بہت کیا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں غلط کی ہیں زندگی میں, اللہ کی نافرمانی بے تحاشا دفعہ کی ہوئی ہے, ہم نے بہت سارے معاملات ایسے کیے جو نہیں کرنے چاہیے. امیجن کریں ایک دم سے آپ کے سامنے فرشتہ کھڑا ہے, آپ سے کہہ رہا ہے جی چلو چلیں. آپ اس ٹائم پہ آپ کا جو نا کیا رسپانس ہوگا, آپ کیا سوچیں گے, آپ ایک دم سے اپنی سوچ میں جائیں نا تھوڑی دیر کے لیے, سوچیے کہ جو نا اس ٹائم آپ کا رسپانس کیسا ہوگا, پازیٹیو ہوگا, خوش ہوں گے, ایگزائٹی ہوگی, کیا ہوگا. میں اپنے حوالے سے سوچوں تو مجھے لگے گا یا اللہ جی مجھے تھوڑا سی مہلت اور دے دے, میں اپنے اعمال کو سدھار لوں. تو سمجھیے کہ ابھی مل گئی مہلت, آپ کے پاس آ گیا تھا فرشتہ, اس نے مہلت دے دی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دے دیا. جو ٹائم دے دیا, وہ جو وقت دیا, اس وقت کو یوز کر لیں, اس کو یوز کر لیں گے, معاملات حل ہو جائیں گے. جو لوگ پھر اپنی لوزر کا جو ٹیگ ہے اس کو مینٹین کیے رکھتے ہیں, اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَقَدْ زَرَّرْنَا الْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سارے جن اور انسان. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بڑی سخت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے لیے, وہ جو لوگ جو ہے وہ اپنے اس ٹیگ سے باہر نہیں نکلتے, اپنی اسی جو روش کو مینٹین کیے رکھتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ جو نا یہ ہی کامیابی ہے جو دنیا میں ہم نے مل لیا, ہم نے لے لیا, ہمیں حاصل ہو گیا, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر کثرت سے, جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کثرت سے لوگوں کو میں نے بنایا اور جنوں کو بنایا جو جہنم میں جائیں گے. یہ اتنی الارمنگ چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اکثر لوگوں کی, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اپنے اعمال اور اپنی چیزوں کی وجہ سے اور اس شارٹ ویژن ہونے کی وجہ سے. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں قسم کھا لی, کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک زمانے کی قسم, بے شک کہ انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بتا دی, بڑی گنی چنی 4 چیزیں ہیں. 4 چیزیں ایسی بتا دیں کہ جو یہ 4 چیزیں نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو یہ 4 چیزیں کرے گا, ان کے علاوہ ہر بندہ خسارے کے اندر ہے. کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے پہلے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، مطلب تمام لوگوں کی وداؤٹ اینی سیگریگیشن، تمام لوگ لوزرز ہیں، خسارے کے اندر ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب وہ اس لوزر کی کیٹیگری میں سے باہر نکل آئیں گے. سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ آپ نے الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اللہ کی کتاب پہ، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ، اللہ کی ہر بات کے اوپر ایمان لے آئے، وہ تمام لوگ پہلے نمبر پہ اس کی نشانی ہوگی کہ وہ ایمان لے آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر. وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح. عامل الصالحات مطلب آپ پڑھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے عمل صالح کیے، صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے. یہ دوسری نشانی ہو گئی. مزے کی بات یہ دونوں نشانیاں جو ہے پھر بھی بڑی مشکل ہے. کہنا آسان ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، ساتھ ہی ایک دم سے کوئی آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، ساتھ ہی جھوٹ بولنا پڑ گیا، بے ایمانی کرنی پڑی، کوئی اور چیز کرنی پڑی، کوئی بندے نے روک لیا، کوئی ٹریفک وارڈن نے کر دیا، کچھ بھی، تو وی اسٹارٹ لوزنگ آر ٹیمپرمنٹ. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کنٹرول، ہمارا جو ایک دم سے ایمان کا جو لیول ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ بھی تھوڑی سی آزمائش آتی ہے. لیکن پھر بھی کسی زمرے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور جو آپ نے عمل صالح کرنا ہے، آپ نے نیک عمل کرنے ہیں اور آپ نے ایمان لے کے آنا ہے، یہ کسی حد تک پھر بھی آپ کوشش کر کے کسی مطلب لیٹ سے آپ 10 20 30% آپ اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگلی جو تیسری چیز ہے وہ بہت مشکل کام ہے، وہ آسان کام نہیں. وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ایمان لے بھی آئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے الذین آمنوا، ایمان لے کے آتے ہیں، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا آپ کو کہتے ہیں نا، آپ وصیت کی تھی انہوں نے مرنے سے پہلے، انہوں نے کہا جی، اسی طرح سے آپ کا تواصوا ہے. وتواصوا بالحق، آپ نے حق بات کہنی ہے. اس کے بعد میں آپ کو نظر آئے گا یار یہ بات میں حق کی بات کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا، مجھے پریشانی ہوگی، مجھے مشکل ہوگی، میں کیسے اس کو فیس کروں گا، پرابلم میں پھنس جاؤں گا، کیوس ہوگی، میرا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کا 50 قسم کی چیزیں آئیں گی. لیکن یہ کہ آپ نے حق بات کہہ دینی ہے، آپ نے چھوڑنی نہیں ہے اس چیز کو. حق بات کو آپ نے لازم کرنا ہی کرنا ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اب اس میں ایک اور بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ حق بات ہے کیا. میرا حق الگ ہوگا، آپ کا حق الگ ہوگا، تیسرے کا حق الگ ہوگا. کسی کو لگے گا یار یہ بات ٹھیک ہے، کسی کو لگے گا وہ بات ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا چیز ہے؟ بڑا سمپل فارمولہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی. یہ جو کتاب ہے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے آرام سے گائیڈنس دے دی ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی یہ بات حق تھی، یہ بات حق ہے یا نہیں ہے. اگر دو باتوں میں کنٹرڈکشن آ رہی ہے آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. پہلے کنسلٹ کرنا ضروری ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر منہ نہیں کر سکتے. کنسلٹ کر دیا، اس کے بعد میں وہ بات کہنی ضروری ہے آپ کے لیے. لازمن ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کہنا ہے، ادروائز یو ول بی ان اے کیٹیگری آف لوزرز. آپ نے ایمان بھی لیا ہے، آپ عمل صالح بھی کریں، نمازیں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، آپ نے سب کچھ کر دیا، لیکن حق بات کہنے سے گریز کی. اس کا مطلب کہ یو آر ان اے لوزر اسٹیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آپ لوزر، آپ کو کروڑوں روپیہ بھی پڑا ہوا ہے، آپ لوزر ہیں. اب حق بات کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو ہر چیز کی گائیڈنس دی ہوئی ہے، ہر چیز کو بڑے ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا ہے. آپ کے پاس احادیث موجود ہے، آپ کے پاس آپ نے قرآن و سنت کو اپنے آگے رکھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے پرکھنا ہے کہ یہ چیز حق میں ہے یا غلط ہے، یہ میری ہے یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب میری ہے اس کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیز کے اندر اگر آپ کو پرابلم ہو گئی، اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے ایک دم سے اپنی بات کو بالکل دفن کر کے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ایک دم سے اوپر کر دیا. آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. ہم لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہم لوگ کس سے سنتے ہیں، بہت زیادہ بندے کو سن کے اچھا لگتا ہے یار یہ کیا ہے، ان کا کیا وہ روپ تھا، کیا ان کا دبدبہ تھا، کیا ان کی چیز تھی. آپ ہجرت کریں، جب سب لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اس ٹائم بڑا مشکل ٹائم تھا وہ مسلمانوں کے اوپر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے جو نا ہجرت کا ٹائم آیا. آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں جا کے خانہ کعبہ کا طواف کیا. پہلے طواف کرنے کے بعد میں اپنی تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کوئی شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے بچے کو اپنا یتیم کرنا چاہتا ہے تو آ جائے میرے سامنے اور روک کے دکھائے عمر کو. یہ وہ حق بات ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور جو ہے سب کچھ ہے اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. آپ جب عمرہ طواف کرنا شروع ہوئے اور لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں گے، آپ نے یہ بات کی، ظلم ہو رہا ہے، پریشانی میں ہے، اس میں بھی آپ نے حق کہنا ہے. حضرت بلال کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ کی آج کی گرمی تھوڑی سی لگتی ہے، پسینہ پریشانی ہوئی تھی، گاڑی میں بیٹھتے ہیں لگتا ہے یار ایک دم سے مائکرو ویو میں بیٹھ کے. سوچیں، امیجن کریں کہ آج سے
1400 سال پہلے کی گرمی، اور اس میں جناب پتھر کے اوپر ان کو لٹا کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں گرم گرم، اور جناب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو دین ہے اس سے پھر جاؤ، لیکن یہ کہ وہ کیا وہ کلمہ حق کہتے جا رہے ہیں، کلمہ حق کہتے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مجھے جناب میری جان جا سکتی ہے، مجھے مار سکتے ہیں، میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن کلمہ حق اور حق بات کہنے سے نہیں گریز کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے بے تحاشا آسانیاں مل سکتی تھی خالی ظاہری طور پہ ظاہر زندگی کے حوالے سے. حضرت موسیٰ کے حوالے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں، بہت ساری چیزیں آپ کو بڑی آسانی سے مل سکتی ہیں، آسانی سے آپ کی زندگی میں ایز آ سکتی ہے، لیکن اس کی جگہ پہ انہوں نے ہمیشہ کلمہ حق کی بات کو جو نا آگے رکھا اپنے. ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں، ابھی ہمارے پاس فلسطین کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں برے حال ہو گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے لوگ، اتنی تذلیل. ایک تو ہوتا ہے نا جنگ میں بھی کوئی کسی بندے کا کردار ہوتا ہے، کوئی دوسرا بندہ آگے آپ کے ساتھ کوئی کردار کے ساتھ فائٹ کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کردار نہیں ہے، ہاسپٹلز کیا، لوگ کیا، عورتیں کیا، کوئی عزتوں کی کسی چیز کی کوئی بھی اب رکھوالی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس کیا ہے، دلیلز ہیں، بے تحاشا لاجکس ہے ہمارے پاس کہ یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ وہ فلاں کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، ایران پہ حملہ ہوا اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ مجھ پہ نہیں آیا نا ابھی تک وہ وقت. جب تک مجھ پہ نہیں آئے گا میں اس کے خلاف آواز کلمہ حق بلند نہیں کر سکتا. میں کیوں حق بلند کروں بھائی؟ میرے پہ تو جب تک میرے گھر پہ بم گرے گا تب میں بات کروں گا. یہ وہ چیز ہے جس چیز کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی بڑی مزے کی بات کی. علامہ اقبال نے بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو، اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا، ایسا لگتا ہے جیسے اسی معاملے کے بارے میں بات کریں. کہتے ہیں آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس و رباب آخر. ہم ساری زندگی سنتے آتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے سب سے پہلے جنہیں جی وہ اپنا تسبیح کرو تسبیح کرو تسبیح کرو، نماز پڑھو، دعا کرو دعا کرو، پریشانی آ گئی لوگوں پہ، ان پہ حملہ ہو گیا، دعا کرو دعا کرو. وہ کہہ رہے ہیں پہلے شمشیر سے ثنا کرو اپنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا آپ نے شمشیر سے کرنی ہے، تلوار سے کرنی ہے، پھر جا کے آپ نے طاؤس و رباب کرنی ہے، پھر جا کے آپ جو نا مسجد میں دعا کرو یا اللہ جی ابھی ہمیں جو نا فتح مسلمانوں کو فتح کریں دے اور جو نا سب کچھ کریں. لیکن یہ کہ پہلے آپ نے اپنی اس کی جو شمشیر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہیں کریں گے، خالی بس رکی سکی اپنے کمروں میں بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو وہ آپ کا حق بلند نہیں ہو رہا. وہ ایسے ہی ہے کہ بس آپ ایک جیسے آپ ایمان کی کمزور ترین حالت میں موجود ہیں جس میں آپ دل میں برا جان رہے ہیں بس اس برائی کو. بس یہ آپ کا کیا ہے، کلمہ حق بلند کرنا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب یہ آخری جو اس کا پہلو ہے وہ بڑا مزے کا، اس کے دو زاویے ہیں جو سمجھ آتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس ٹائم آپ کوئی حق کا کلمہ حق بلند کریں گے تو آپ کو جو نا بہت ساری ایکسٹرنل فورسز کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا، you have to fight back. آپ اس کے مطابق جو نا ظاہر ہے آپ کسی بندے کو گاڑی میں جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ آپ کی غلطی تھی بھائی، آپ نے پیچھے سے مارا ہے، وہ بندہ تو بیچارہ کھڑا تھا. اب وہ بے شک آپس میں لڑ رہے ہوں کہ یہ کون سی یہ کیا وہ کیا، آپ نے حق بات کہہ دی، اب آپ کو پتا ہے کہ یار میں بات کروں گا تو آگے سے وہ لڑائی کرے گا، پھٹا کرے گا. اب اس کے باوجود بھی آپ نے کلمہ حق بلند کر دیا، اس کا مطلب you have done your third task جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو لوزر کی کیٹیگری سے نکالنے کے لیے کیا تھا. پیچھے آگے آخری اور چوتھا چیز، اب اس میں صبر کی بات یہ ہے کہ جس ٹائم آپ کوئی کسی بندے کے آگے وہ کریں گے تو وہ آپ کو حق کے بدلے میں وہ لوگ پھولوں کا ہار نہیں پہنائے گا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کریڈٹ رہے گا آپ کا، لیکن اس بندے کی طرف سے نہیں ملے گا. وہ کیا ہے، وہ آپ جیسے کریں گے تو اس کا رسپانس آئے گا، جب رسپانس آئے گا تو آپ نے صبر کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کو پتہ ہے کہ جب وہ آپ حق کرو گے تو آگے مشکل آئے گی، آپ پرابلم ہوگی، کتنی مشکل آئے گی، اس مشکل میں آپ نے پھر صبر کرنا ہے. اس کے رسپانس میں جب آئے گی نا چیز پھر آپ کو صبر کرنا ہے. ایک تو پہلو یہ والا ہے، ایک پہلو اور بڑا مزے کا ہے، وہ میرے بڑے بھائی انہوں نے ایک دفعہ ایک ایگزامپل دی سورہ عصر کے حوالے سے، وہ بڑی مزے کی تھی، بڑی ایگزامپل. مجھے آج تک تقریباً اس بات کو کیے ہوئے بھی تقریباً 7-8 سال ہو گئے، لیکن بڑی ہی میٹھی ایگزامپل دی انہوں نے. کیا کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ آپ امیجن کیجئے کہ یو ہیو انکانشیس اسٹیٹ، آپ ایک ایسی بیہوشی کی کسی اسٹیٹ میں موجود ہیں اور آپ بیہوشی کی حالت میں پانی کے سمندر کے اندر آپ نیچے ہیں، بالکل سطح سمندر سے نیچے ہیں. آپ سمندر کی گہرائی آپ کی تقریباً لگا لیں 10 فٹ ہوگی، ساحل سمندر کے قریب ہی آپ سمندر کے نیچے ہیں. آپ اب اس میں جب آپ سمندر کے نیچے ہیں تو آپ کو ایک دم سے ہوش آتی ہے، آپ اٹھتے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو سمندر کے اندر ہوں، میرے سانس کی نالی میں پانی جا رہا ہے، تو وہ فٹافٹ آپ گھبراہٹ سے سمندر کی سطح کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اوپر آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے، آپ ایک دم سے تیرتے آپ سمندر کی سطح تک چلے گئے. جیسے ہی آپ قریب پہنچے اتنا سا فاصلہ رہ گیا تھا سمندر کے ختم ہونے میں اور آپ کو اوپر منہ نکال کے سانس لینے میں، آپ بالکل اوپر پہنچے ہی ہیں، قریب پہنچے، آپ کا ایک دم سے پیر پھنس گیا کسی چیز میں. آپ نے نیچے دیکھا زنجیر بندی ہوئی تھی آپ کے پیر کے ساتھ، آپ اتنا پریشان ہوئے، آپ کو لگا یار آپ نے بڑی مشکل سے اپنا منہ باہر نکالا، تھوڑا سا چہرہ باہر نکال کے سانس بھرا اور ایک دم دوبارہ اندر گئے دیکھنے کے لیے کہ یار میرا یہ جو زنجیر ہے یہ کس چیز کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، یہ زنجیر پہلے باندھی کی ہوئی ہے اور دوسرا پھنسی کس چیز کے ساتھ ہوئی ہے. آپ دوبارہ نیچے گئے 10 فٹ نیچے گئے. نیچے جانے کے بعد آپ نے دیکھا زنجیر کا دوسرا اینڈ
تو دیکھا آپ کا بھائی ادھر دوسرے اینڈ پہ بندہ ہوا زنجیر کے ساتھ. آپ نے فٹافٹ گھبراہٹ کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ ایک تو میری اپنی زندگی میری جان ہے خطرے کے اندر، دوسرا میرے بھائی کی بھی تو جان خطرے میں ہے، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. آپ اس کو ہلاتے اٹھاتے ایک دم ہوش میں ہے. اس کو کہا جی اوپر چلو، اس نے بھی اوپر چلا، دونوں اوپر پہنچ کے جیسی سطح سمندر پہنچے پھر دوبارہ پھنس گیا. بھائی نے دیکھا اس کے بھی پیر پہ زنجیر بندی ہوئی تھی، اس نے بھی، آپ نے بھی سانس لیا ایک دم سے، دوبارہ آپ نیچے چلے گئے. نیچے گیا تو دیکھا آپ کی ماں بھی بندھی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ باپ بھی بندھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار بھی بندھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے آگے پیچھے کے لوگ بھی بندھے ہوئے ہیں، آپ کے تمام جتنے فیملی ممبرز ہیں، آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ کے ملک کے لوگ ہیں، آپ کے دین کے لوگ ہیں، یہ سارے انٹرلنکڈ ہیں آپ کے ساتھ، اور سب کے ساتھ چین بندی ہوئی ہے. یہ جو وہ چیز ہے آپ کو جو کہ لنک کرتی ہے آپ نے آپ کے دوسرے بندے کے ساتھ، اس کو ہم کہیں گے کہ کلمہ حق آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کی تلقین کرنی ہے، اس کی نصیحت کرنی ہے دوسرے بندے تک. اور جب آپ اس میں ایگزاسٹ ہونے لگیں گے پھر آپ نے صبر کرنا ہے، چھوڑ نہیں دینا اس بندے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو آپ کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ نے دوبارہ جانا ہے، دوبارہ جا کے اس کو دوسرے کو اٹھا کے لے کے آنا ہے، پھر سانس لینا ہے، پھر جانا ہے، پھر جا کے تیسرے کو کھینچ کے لے کے آنا ہے، پھر جانا ہے، پھر چوتھے کو کھینچ کے لے کے آنا ہے، پھر جانا ہے پانچویں کو لے کے آنا ہے. آپ نے کرتے رہنا ہے. کب تک؟ جب تک اللہ نے آپ کی سانسیں رکھی، جب تک آپ کی زندگی رکھی، اور آپ کی آخرت تک آخری لمحہ نہیں آ جاتا، جب تک آپ سے روح قبض کرنے کے لیے آپ کے پاس فرشتے نہیں آ جاتے، آپ نے تب تک وہ کام کرتے رہنا ہے. یہ آپ کا کیا ہوگا، آپ مسلسل جو ہے حق بات کی تلقین کر رہے ہیں، لوگوں کو آگے کرتے جا رہے ہیں، اور جو ہے صبر کر رہے ہیں، حق بات کی تلقین کریں اور صبر کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی دو چیزیں جو تھی وہ آپ سے لنک تھی. تو ایمان لے آئے، آپ نے نیک عمل صالح کرنا شروع کر دیا، وہ آپ کر سکتے تھے، لیکن خالی وہاں تک آپ کا اینڈ نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میں آپ کہے جی میں نے تو نمازیں پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، باقی سارے بھاڑ میں جائیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں جنت میں چلا گیا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دیا کہ لوزر کی ڈیفینیشن کیا ہے. جس نے یہ، اللہ نے نہیں کہا کہ یہ آپ کے MCQs ہیں، 4 میں سے 2 لے لو اپنی مرضی کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاروں چیزیں کہی کرنے کے لیے، ایک میں مس کر دیں گے ویل بی لوزرز. اب اس کا طریقہ کا سمپل ہے، آپ نے سب سے پہلے ایمان لانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، اس کے بعد میں آپ نے عمل صالح کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اس کے بعد میں آپ نے حق بات کی جہاں بیٹھنا ہے، جدھر دیکھنا ہے، جہاں پہ غلطی ہے، جس طرح سے بھی آپ نے حق بات کی تلقین کرتے رہنا. یہ نہیں سوچ رہا یار وہ میرا مذاق اڑائے گا، میرے حجاب کا مذاق اڑائے گا، میری سوچ کا مذاق اڑائے گا، میرے اچھی بات کا مذاق اڑائے گا، یا مجھے برا کہے گا، یا ڈانٹے گا، یا غصہ کرے گا، یا کچھ بھی کرے گا. آپ نے حق بات کرتے رہنا. آپ کے لیے اللہ نے رسپانسبلٹی لگا دی، if you don't want to be a loser. اور آخر میں آپ نے اس چیز کے لیے پرابلم آئے گی، مشکل آئے گی، ٹینشن آئے گی، دل گھبرائے گا، آپ کو فزیکل ٹینشن بھی آئے گی، ایموشنل ٹینشن بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا، لیکن آپ نے صبر کرنا. یہ تمام چیزیں آپ نے جب کر لی تو سمجھیں آپ ایک اس کیٹیگری میں چلے جائیں گے جو سکسیسفل ہونے کی کیٹیگری ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیا کہ تمام لوگ لوزرز ہیں سوائے ان لوگوں کے یہ جو 4 چیزیں کریں. چاروں چیزیں سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے، یاد کرنے کے لیے بڑی آسان ہے. ان کے اوپر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر توفیق دی تو ہم لوگ ضرور اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. ان چاروں چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پہ بھی اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے لیے آپ بھی معاف کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کے لیے بخشش کرے. میری دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.